السلام علیکم ڈیفینس لورز ویئرز ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان کے مقامی سطح پر تیار کردہ راکٹ فتح 1 کی نیوز اور تفصیلات کے علاوہ چین کے اسٹریٹجک اسٹیلتھ بمبار طیارے پر بھی بات کریں گے، جبکہ دیگر ڈیفینس اپڈیٹس بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ پاکستان آرمی نے آج فتح 1 راکٹ کا کامیاب تجربہ کیا۔ اطلاعات کے مطابق یہ ممکنہ ملٹیپل راکٹ لانچ سسٹم پاکستان کی خان ریسرچ لیبارٹری اور نیسکوم نے مل کر تیار کیا ہے۔ اس گائیڈڈ ملٹی لانچ راکٹ سسٹم سے 140 کلومیٹر دور ہدف کو نشانہ بنانے والے پریسیشن راکٹ کا کامیاب تجربہ کیا گیا۔ اس روایتی وار ہیڈ لے جانے والے سسٹم کی کامیابی سے پاک آرمی کو دشمن کو دور سے ہی تہس نہس کرنے کی صلاحیت حاصل ہوگی۔ حالیہ سسٹم برصغیر میں سب سے زیادہ رینج رکھنے والا ملٹیپل راکٹ لانچ سسٹم ہے۔ اس کی ایکوریسی بھی کمال کی ہے۔ ISPR کی جانب سے ریلیز کی جانے والی فوٹیج میں اس ایکوریسی کو بخوبی دیکھا جا سکتا ہے۔ فرینڈز، کچھ لوگ اس راکٹ سسٹم کے بارے میں اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ شاید اس لانگ رینج راکٹ کو پاکستان میں انڈر لائسنس تیار ہونے والے چینی ساختہ A100 ملٹیپل راکٹ لانچ سسٹم سے لانچ کیا گیا ہے۔ تاہم میری اسیسمنٹ کے مطابق یہ ایک الگ سسٹم ہے اور اس کا راکٹ بھی الگ سے ڈیولپ کیا گیا ہے، کیونکہ اگر یہ A100 MBRL ہوتا تو پاکستان آرمی اس کو ہائیڈ نہ کرتی، کیونکہ A100 تو پہلے ہی منظر عام پر لایا جا چکا ہے اور ماضی میں اس کے لوکلی پروڈیوس یونٹس کی پاک آرمی میں انڈکشن کے بارے میں ISPR خبر بھی دے چکا ہے۔ سیکنڈلی، A100 کی رینج 80 سے لے کر 120 کلومیٹر ہے، اور اگر اس میں انہینسڈ رینج راکٹ کا استعمال کیا جاتا تو کیا صرف 20 کلومیٹر رینج ہی بڑھائی جاتی؟ مجھے ذاتی طور پر یہ ایٹمی وار ہیڈ لے جانے والے ٹیکٹیکل میزائل نصر سے ماخوذ ملٹیپل راکٹ لانچ سسٹم معلوم ہوتا ہے، اور یہ پاکستان آرمی کے آرٹلری یونٹس کو روایتی اعتبار سے شاندار صلاحیت دے گا۔ یہ سسٹم افواج پاکستان کے لیے ہمسایہ ملک کی جانب سے خریدے جانے والے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم اور دیگر حوالوں سے کتنا اہم ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ اس سسٹم کی پہلی خاص بات یہ ہے کہ اس سے ایک وقت میں کئی راکٹس فائر کیے جا سکتے ہیں۔ یہ وہ صلاحیت ہے جس کی مدد سے دشمن کے ٹھکانوں پر بیک وقت کئی راکٹس فائر کر کے اس کی کمر توڑی جا سکتی ہے۔ دوسری خاص بات اس کی ایکوریسی ہے۔ اس طرح کے لانگ رینج اور پریسیشن راکٹ سسٹم کی بدولت دشمن کی فارورڈ پوزیشنز اور ایئر بیسز کو بھی تباہ کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ یہ ایک شوٹ اینڈ سکوٹ سسٹم ہے، آسان الفاظ میں شوٹ اینڈ سکوٹ سسٹم بنیادی طور پر ایک جگہ سے دشمن پر حملہ آور ہو کر فوری طور پر دوسری جگہ موو کرنے کی صلاحیت کا حامل ہوتا ہے۔ اگر اس سسٹم کی پاک آرمی کی مشرقی سرحد پر تعیناتی کے تناظر میں دیکھیں تو نہ صرف اس سے سرحد کے 140 کلومیٹر فاصلے پر موجود دشمن کی 4 ایئر بیسز کو پن پوائنٹ ایکوریسی سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے، بلکہ آنے والے عرصے میں انڈکٹ ہونے والے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کو بھی کسی حد تک غیر فعال کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ وہ یوں کہ پہلے تو اس کاسٹ افیکٹو، ہائیلی ایکوریٹ اور موبلائزڈ راکٹ سسٹم کو لے کر S-400 کی بیٹریز سرحد سے 140 کلومیٹر دور ہی ڈپلائی کی جا سکیں گی۔ سیکنڈلی، اگر S-400 کو ان راکٹس کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے تو ان راکٹس کی بارش کر کے نہ صرف انٹرسیپشن مشکل بلکہ متعلقہ ایئر ڈیفنس سسٹم کو ایک طرف انگیج کر کے ایئر کرافٹس کے لیے راہ ہموار کی جا سکتی ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ جو مشرقی سرحد پر تعیناتی کی صورت میں اس سسٹم سے حاصل ہوگا، وہ کسی بھی پیش قدمی کی صورت میں ان راکٹس کی بمبارمنٹ سے دشمن کے آرمر یونٹس اور انفینٹری یونٹس کی پیش قدمی کو روکا جا سکے گا۔ واضح ہے کہ پاکستان عنقریب اس فتح 1 راکٹ کے بعد فتح 2 بھی متعارف کروائے گا، جس میں وار ہیڈ کے وزن میں اضافے کے ساتھ ساتھ اضافی رینج بھی دیکھنے کو ملے گی۔ آپ کے اس سسٹم پر ہمارے تجزیے کے بارے میں کیا تاثرات ہیں، کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ پاکستان کے آرٹلری یونٹس کے زیر استعمال مختلف ہائیڈزرز اور گنز کے علاوہ A100 ملٹیپل راکٹ لانچ سسٹم کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو ڈیٹیل ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ فرینڈز، رشین منسٹری آف ڈیفنس کے مطابق سال 2020 میں منسٹری کو 2700 میجر ویپن سسٹمز کے علاوہ 52,500 سپورٹ سسٹمز ڈیلیور کیے گئے۔ ان ویپنز میں 147 ایئر کرافٹس، پہلا ریکونیسنس اور اسٹرائک ان مینڈ وہیکل سسٹم، 7 سرفیس شپس، 2 سب میرینز،
और 1500 से जायद लैंड प्लेटफॉर्म्स फौज के हवाले किए गए। 300 मिसाइल और आर्टिलरी सिस्टम्स के अलावा 150 एयर डिफेंस वेपन्स भी इन डिलीवरीज में शामिल थे। रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मुताबिक 2024 तक 22 Su-57 एयरक्राफ्ट्स, 94 फिक्स्ड और रोटरी विंग एयरक्राफ्ट के अलावा कई मेजर वेपन्स फौज को डिलीवर किए जाएंगे। रूसी वजारत दिफा 2022 तक S-500 एयर डिफेंस सिस्टम के ट्रायल्स मुकम्मल करने और इसको अडॉप्ट करने पर काम कर रही है। दूसरी जानिब इस दौरान T-14 टैंक पर काम के अलावा B-11, K-25 और K-17 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के साथ साथ 152 मिलीमीटर की सेल्फ प्रोपेल्ड होइट्जर पर भी काम जारी रहेगा। जनूबी कोरियन हुंडई रोटेम का कहना है कि वो 2024 तक अनमैन्ड K-1 टैंक का टेस्ट बेड यूनिट तैयार कर लेगी। जनूबी कोरिया की ये कंपनी दरअसल उस प्रोग्राम की मेन कॉन्ट्रैक्टर है। ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है जिसके तहत कोरियन आर्मी के ज़ेरे इस्तेमाल मौजूदा मेन बैटल टैंक और सेल्फ प्रोपेल्ड होइट्जर्स को अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स यानी रिमोट से ऑपरेट किए जाने वाले सिस्टम्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कंपनी ने इस मकसद के लिए तकरीबन $14 मिलियन की लागत से 2 रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पर काम करने का ऐलान किया है। फ्रेंड्स, अमरीकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन को F-35 तैयारों की सस्टेनमेंट यानी बरकरार रखने की गर्ज से $1.28 अरब का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है। F-35 ज्वाइंट प्रोग्राम ऑफिस के इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत लॉकहीड मार्टिन दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के ज़ेरे इस्तेमाल F-35 तैयारों की सपोर्ट ऑपरेशंस और सस्टेनमेंट का काम सर अंजाम देगी। इस कॉन्ट्रैक्ट का दौरानिया 30 जून 2021 तक होगा। याद रहे कि इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक F-35 के 600 से जायद यूनिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। लॉकहीड मार्टिन के मुताबिक F-35 की कॉस्ट पर फ्लाइट आर गुज़श्ता 5 सालों में $35,000 पर आर रही है, जो पहले की कॉस्ट से 40% कम है, जबकि लॉकहीड मार्टिन इस कॉस्ट को 2025 तक $20,000 पर आर पर लाना चाहती है। नेटो मिशंस की सपोर्ट की गर्ज से इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनिसेंस मिशंस के लिए अमेरिका ने अपने MQ-9 रीपर ड्रोन्स एयरमैन को रोमानिया में तैनात किया है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इस तैनाती के हवाले से रोमानिया से कोऑर्डिनेट किया गया है, जबकि दोनों मुल्क नेटो इत्तेहादी होने के साथ साथ देरीना दोस्ताना ताल्लुकात रखते हैं। चीन ने अपनी एयरफोर्स में रिक्रूटमेंट से मुतालिक जारी की जाने वाली अपनी हालिया फुटेज में H-20 स्टेल्थ बमबार तैयारे के हवाले से एक टीजर दिया है। इस वीडियो में चीन ने अपने नेक्स्ट जनरेशन लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक स्टेल्थ बमबार तैयारे को 2021 की रिक्रूटमेंट वीडियो में शेयर किया। आउटलाइन को देखते हुए माहिरीन के मुताबिक H-20 काफ़ी हद तक अमरीकी B-2 बमबार तैयारे से मुवासलत रखता है और मुमकिना तौर पर इसका रेडार क्रॉस सेक्शन भी बहुत कम होगा। व्यूअर्स, हम अनकरीब आपसे चीन के इस स्ट्रेटेजिक स्टेल्थ बमबार तैयारे की डिटेल वीडियो शेयर करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।